میں بہت ہی گھمنڈی قسم کا تھا. میں نے زبردستی اپنی کزن سے شادی کر لی. شادی کے بعد اماں نے مجھے دبئی بھیج دیا. 5 سال بعد میں دبئی سے واپس لوٹا تو میری بیوی کہیں نظر نہ آئی. تو اماں نے کہا کہ میری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے. میں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملی تو اماں نے میری دوسری شادی کر دی. بیوی کے ساتھ شاپنگ پر گیا تو سامنے کھڑی فقیر عورت کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ تو میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا. میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی. میرے والد 2 ہی بھائی تھے اور ایک ہی گھر میں رہتے تھے. میرے چچا کی 1 بیٹی اور 2 بیٹے تھے. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. چچا کے 3 بچے مجھ سے چھوٹے تھے اسی لیے میں ہر وقت ان پر روب جمائے رکھتا تھا. اکلوتا تھا اسی لیے میری والدہ میری کوئی بھی بات نہیں ٹالتی تھی. چچا کے بچوں سے زیادہ مہنگے لباس اور کھلونے میرے پاس موجود ہوتے تھے. اس بات پر میں پورے گھر میں اترائے پھرتا تھا. میری ماں کی مجھ سے بیجا محبت نے مجھے کچھ خود سرسا کر دیا تھا. میں اکثر اپنے کزنز کو ذرا سی بات پر تھپڑ مار دیتا تھا. میں اکلوتا تھا اسی لیے جس چیز کی میں خواہش کرتا میرے ماں باپ مجھے لے کر دے دیتے. اگر اپنے کزن کے ساتھ کرکٹ کھیلتا اپنے ہار جانے پر انہی پر چلانے لگتا. اپنی غلطی کا الزام بھی ان پر لگا دیتا. میری والدہ مجھے ڈانٹنے کے بجائے میرا ہی ساتھ دیتی تھی. مجھ میں اتنی زیادہ انا اور گھمنڈ آ چکا تھا کہ مجھے اپنی ہی ہر بات ٹھیک لگتی تھی. میرے چچا کے 2 بیٹے بڑے تھے اور بیٹی سب سے چھوٹی تھی لیکن میں اسے چھوٹے موٹے کام کہہ دیتا تھا. میں نے ایک بار اس سے کہا کہ لیلا میرے لیے چائے بنا کر لاؤ. میری کزن کا نام لیلا تھا. وہ اس وقت 10 سال کی تھی لیکن پھر بھی میرے لیے چائے بنا کر لے آئی. لیکن چائے پکڑاتے وقت اس کا ہاتھ لڑکھڑا سا گیا اور تھوڑی سی چائے میری شرٹ پر گر گئی. میں نے تو اس بات پر طوفان کھڑا کر دیا تھا. میں نے کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا. میں نے کہا تم اندھی ہو گئی ہو, میری نئی شرٹ خراب کر دی. شور کی آواز سن کر میری چچی اور امی دونوں ہمارے پاس آ گئی. لیلا روتے ہوئے چچی کے ساتھ لگ گئی اور کہنے لگی کہ میں نے جان بوجھ کر چائے نہیں پھینکی. میری چچی بھی مجھ پر چلانے لگی کہ چھوٹی سی بچی سے تم نے کیوں چائے بنوائی تھی؟ اگر بنوائی ہی تھی تو کب تم خود پکڑ سکتے تھے؟ تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا؟ مجھے چچی کا لہجہ برا تو لگا تھا لیکن مجھ سے پہلے میری والدہ بول پڑی. کہنے لگی تم ہوتی کون ہو عادل سے یوں بات کرنے والی؟ میری ماں کا انداز بھی جارحانہ تھا. میری وجہ سے بات خاصی بڑھ چکی تھی اور رات تک اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ گھر بیچ کر علیحدہ ہونے تک نوبت آ گئی. امی اور چچی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی روادار نہ تھی مگر ابو اور چچا نے اس شرط پر الگ گھر لیے کہ ہم کم ملیں گے لیکن ملنا نہیں چھوڑیں گے. یہ بات یہیں ختم ہو گئی تھی. کئی سال گزر گئے تھے. امی خود تو چچا کے گھر چلی جاتی تھی لیکن مجھے کبھی نہیں لے کر گئی. کہنے لگیں کہ میرے بیٹے پر چچی ہوتی کون ہے اپنی بیٹی کو ترجیح دینے والی. مجھے خود چچی کچھ خاص پسند نہ تھی. وجہ یہ تھی کہ میری ماں نے میرے دل میں ان کی برائی ہی ڈالی تھی اسی لیے میں بھی چچا کے گھر نہیں جاتا تھا. وقت بہت تیزی سے گزر گیا تھا کہ ہم سب بچوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تھا. میں نے ابو کی فیکٹری سنبھال لی تھی اور میرے چچا کے 2 بیٹے بھی چچا کے کام کو سنبھال چکے تھے. اب میری ان سے اچھی دوستی بھی ہو چکی تھی. پرانی بات اتنی بڑی تو تھی بھی نہیں کہ دل میں بٹھائی جاتی. لیکن ایک عجیب اتفاق تھا کہ میں نے لیلا کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ میں کبھی چچی کے گھر جاتا ہی نہیں تھا اور لیلا بھی کبھی میرے گھر نہیں آئی تھی. پھر میرے لیے وہ ایک غیر اہم سی تھی. مجھے اس بات کا کبھی تجسس ہی نہیں ہوا تھا کہ اسے دیکھوں کہ وہ اب کیسی لگتی ہے. لیکن میری اس سے ملاقات بھی آخرکار ہو گئی اور ایسی ہوئی کہ میری دنیا ہی بدل گئی تھی. لیلا کے بھائی کی منگنی کے فنکشن پر ہم مدعو تھے. منگنی کی رسم بہت بڑے ہال میں کی گئی تھی. میں گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کر رہا تھا. امی ابو ہال میں جا چکے تھے. میں گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے جب تیزی سے ہال میں داخل ہوا کہ میرا ٹکراؤ ایک حسین دوشیزہ سے ہو گیا. بلیک میگزی میں وہ لڑکی حسن کا شاہکار لگ رہی تھی. میں اسے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا. وہ ایک دم ہی میرے پہلو سے پیچھے ہٹی. مجھے دیکھ کر بدحواس سی ہو گئی. میں نے مسکرا کر اس سے پوچھا کہ اسے کہیں چوٹ تو نہیں آئی. وہ کہنے لگی کہ جی نہیں. یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی اور میری نظریں اسی کا تعاقب کرتی رہ گئی. لیکن اصل ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب میری چچی نے اسے لیلا کہہ کر پکارا تھا. وہ لیلا تھی, اتنی حسین, اتنی خوبصورت. میرے تو گمان میں بھی نہ تھا. میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی سج گئی تھی. پھر تو پورے فنکشن میں وہ میری نظروں کے احاطے میں ہی رہی تھی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ہی ملاقات میں مجھے اپنا مجنوں بنا دے گی. گھر آ کر بھی میری آنکھوں میں لیلا کا ہی چہرہ سما گیا تھا. میری راتوں کی نیند اڑ کر رہ گئی تھی. میں نے اپنی والدہ سے جب لیلا سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی. کہنے لگی تمہارا تو دماغ خراب نہیں ہو گیا؟ میں اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی.
उसे अपनी बहू बनाना तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा अम्मी वो मेरी पसंद है, क्या बुराई है उसमें। मेरी बात पर एक गुस्सैली नजर उन्होंने मुझ पर डाली। कहने लगी आदिल अपनी पसंद बदल लो तो बेहतर है। मैं कभी उस औरत के घर पर उसकी बेटी की सवाली बनकर नहीं जाऊंगी जिसने जरा से झगड़े को बढ़ाकर बंटवारा करवाया था। उसकी बेटी अगर मेरे घर आ गई तो तुम्हें भी मुझसे छीन लेगी। मेरी मामा ये कहते हुए रोने लगी। उस वक्त तो मैं चुप हो गया, लेकिन मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहा था। वो लैला की मोहब्बत का असीर हो चुका था। मैंने अपनी वालिदा से वादा कर लिया कि अगर वो मेरी शादी लैला से करवा दें तो वो जो कहेंगी मैं वो करूंगा, इनकार नहीं करूंगा। मेरी इस शर्त का वादा मेरी माँ ने मुझसे लिया था, लेकिन जब मेरा रिश्ता लैला के लिए लेने गई तो चची ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि लैला का रिश्ता उसके मामू ने पहले ही मांग लिया है और हम हाँ भी कर चुके हैं। मेरी माँ ने बड़े खुश होते हुए मुझे ये खबर सुनाई थी, लेकिन मैं लैला की मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका था। इसीलिए अगली सुबह मैं उस रास्ते में खड़ा हो गया जहाँ से लैला कॉलेज जाती थी। जैसे ही वो कॉलेज के लिए निकली, मैंने अपनी गाड़ी उसके सामने खड़ी कर दी और उसे कहने लगा कि गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो बहुत नर्वस सी खड़ी थी। मैंने कहा लैला गाड़ी में बैठो, मैं कोई गैर नहीं हूँ, तुम्हारा कजन हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कुछ तज़्बुज़ुब का शिकार थी, लेकिन मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी और उससे कहा कि वो अपने मामूजाद से शादी से इनकार कर दे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो वहीं शादी करेगी जहाँ उसके वालिदैन चाहते हैं। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाना चाहा कि मैं उसे बहुत पसंद करने लगा हूँ, उसे बहुत खुश रखूंगा, लेकिन वो नहीं मानी। मेरे पास बस अब एक ही रास्ता बचा था। मैंने उसे अगवा की धमकी दी और उसे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले गया। आज तक मैंने जिस चीज को पसंद किया था उसे लाजमी हासिल किया था। फिर लैला तो मेरी मोहब्बत थी, मेरा जनून बन गई थी। मेरा दोस्त उस फ्लैट में अकेला रहता था। मैंने लैला को एक कमरे में बंद किया और अपने दोस्त से निकाह ख्वान का बंदोबस्त करने को कहा। लैला से मैंने साफ कह दिया था कि जब तक वो मुझसे निकाह नहीं करेगी मैं उसे उसके घर नहीं छोड़ कर आऊंगा। वो रोती रही, मेरी मिन्नत समाजत करती रही, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। मजबूरन उसे मुझसे निकाह करना पड़ा। निकाह होते ही मैं उसे उसके घर छोड़ने चला गया। अब मुझे किसी की कोई परवाह न थी, वो मेरी मनकूहा बन चुकी थी। मैं उसे उसके घर ले गया। दरवाजा चची नहीं खोला था। लैला को मेरे साथ देखकर वो दंग रह गई थी। लैला रोते हुए अपनी माँ के गले लगकर बता रही थी कि मैंने कैसे उससे जबरदस्ती निकाह किया है। मैंने चची से कहा कि अब कल मेरी वालदा दोबारा मेरा रिश्ता लाएंगी, बेहतर है कि आप इज्जत से इसे मेरे साथ रुखसत कर दीजिएगा, वरना वो मेरी बीवी बन चुकी है, मैं जब चाहे इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। मेरी बात मेरी चची ने बेजान वजूद के साथ सुनी थी, लेकिन जब ये बात मैंने अपने वालिदैन को बताई तो मेरे वालिद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। कहने लगे तुम ये घटिया कदम उठाओगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी वालदा भी गुस्से से बिफरी बैठी थी। कहने लगी कि तलाक दो से, हम ऐसी शादी को नहीं मानते। मैंने कहा अम्मी आपने आज तक मुझे मेरी मनपसंद चीज लेकर दी है, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं है कि जिसे मैं पसंद कर लूं उसे कोई मुझसे छीन ले। अगर आपने कोई भी रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं उसे अलग घर में ले जाऊंगा, लेकिन उसे छोड़ूंगा हरगिज नहीं। मैं जानता था कि मैं अपनी वालदा की सबसे बड़ी कमजोरी हूँ, वो मुझे अलग कभी नहीं रहने देंगी, इसीलिए वो मेरे सामने हार मान गई। मेरी शादी पर बस मैं खुश था। लैला मेरी मोहब्बत थी, मेरी जिद थी, जिसे मैंने पूरा किया था। मुझे लग रहा था मैंने पूरी दुनिया को फतह कर लिया हो, लेकिन मैं शायद ये भूल गया था कि मेरी माँ मेरे सर पर कौन सा बम फोड़ने वाली है। शादी के बाद जब लैला मेरी हमराही में मेरे कमरे में जाने लगी तो मेरी वालदा ने कहा कि आदिल लैला को कमरे में जाने दो, तुम मेरी बात सुनो। लैला कमरे में चली गई। मैं अम्मी के साथ लाउंज में ही बैठ गया। अम्मी ने कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर हम तुम्हारी लैला से शादी करवा देंगे तो तुम मेरी हर शर्त मानोगे। मैंने कहा मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मैं बेहद खुश था, इसीलिए कुछ भी इनकार नहीं करना चाहता था। मेरी वालदा उठी और कलाम पाक उठा कर ले आई। कहने लगी ये बात कुरान पाक पर हाथ रख कर कहो कि तुम मेरी बात मानोगे। मैंने कलाम पाक पर हाथ रख कर कह दिया कि मुझे अपनी वालदा की हर शर्त मंजूर है सिवाय लैला को छोड़ने के। मैं लैला को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे ये शक हुआ कि कहीं अम्मी मुझे तलाक देने की बात न कह दें, लेकिन जो सजा मेरी माँ ने मुझे दी थी वो इससे भी अजियतनाक थी। अम्मी ने मेरे सामने मेरा पासपोर्ट और टिकट रखी थी। कहने लगी कि ये कल सुबह की टिकट है तुम्हारी, तुम 5 साल के लिए दुबई जा रहे हो और 5 साल बाद ही वापस आओगे, उसके बाद ही तुम लैला को अपना सकते हो। मैं ये सुनकर शर्जतर रह गया कि ये कैसी शर्त थी। लैला की संगत की खातिर मैंने हर जायज नाजायज कदम उठाया था।
اور میری ماں اسے ہی مجھ سے جدا کر رہی تھی، وہ بھی 5 سال کے لیے۔ میں نے اگر کلام پاک نہ اٹھایا ہوتا تو اس بات سے مکر جاتا، لیکن وہ مجھے بہت بری طرح سے پھنسا چکی تھی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پایا۔ میں لیلا کے پاس نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ ان 5 سالوں میں لیلا سے کوئی رابطہ نہ رکھوں۔ میں بجھے دل کے ساتھ دبئی گیا تھا۔ یہ 5 سال کا عرصہ میں نے ایک اذیت کی طرح سے گزارا تھا۔ میری ماں نے مجھ سے میری محبت کی بہت بڑی آزمائش مانگ لی تھی۔ لیلا کی یاد جب شدت اختیار کر جاتی تو میں بے کل سا ہو کر رونے لگتا۔ میرے اندر کی اکڑ، ضد، سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونے لگا تھا۔ کئی بار دل لیلا کی آواز سننے کی دہائیاں دیتا تھا کہ تمہاری بیوی ہے وہ، تم نے اس سے محبت کی ہے، اس کی آواز تو سن سکتے ہو۔ لیکن میری آنکھوں کے سامنے کلام پاک آنے لگتا جس کی میں نے قسم کھائی تھی۔ مجھے اپنی ایک ایک پل کی اذیت کا یہ ایک حل ملا تھا کہ میں نے کلام پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے شاید 10 سال بعد کلام پاک کھولا تھا، اسی لیے پڑھتے ہوئے میں بہت اٹک رہا تھا۔ اس کے بعد میں روز کلام پاک پڑھنے لگا۔ آہستہ آہستہ میں نماز کا بھی پابند ہونے لگا۔ لمبے لمبے سجدوں میں روتے ہوئے اپنے لیے سکون مانگتا تھا، اپنی بیوی کی خیریت مانگتا تھا۔ جب بھی پاکستان فون کرتا اپنی ماں سے لیلا کی خیریت ضرور دریافت کرتا۔ وہ کہتی کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس وقت میرے آنسو بہ رہے ہوتے تھے۔ نماز اور کلام پاک نے میرے اندر کے انسان کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ میں اب ضدی اور گھمنڈی عادل نہیں رہا تھا۔ نماز اور سجدوں نے مجھے عاجزی سکھا دی تھی۔ جب میں 5 سال بعد پاکستان لوٹ رہا تھا تو میرے بیگ میں سب سے زیادہ تحائف لیلا کے لیے تھے۔ جب میں ایئرپورٹ پر پہنچا تب بھی میری نظریں لیلا کی متلاشی تھی۔ آج نہ تو میرے دل کو قرار تھا، نہ میری بے چین نظروں کو سکون۔ بس میرا جی چاہا کہ جلد از جلد لیلا میرے سامنے آ جائے تاکہ 5 سال سے میری بےتاب نظریں اسے دیکھ کر سیراب ہو سکے۔ امی ابو ہی مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئے تھے۔ امی میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں بھی آپ دیدہ ہو گیا تھا۔ گھر جاتے ہوئے گاڑی میں نے پوچھا کہ لیلا مجھے لینے کیوں نہیں آئی؟ کیا گھر پر میرا انتظار کر رہی ہے؟ میری بات پر والدہ نظریں چرا گئی، کہنے لگی کہ گھر چلو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید میری ماں لیلا سے لڑی ہوگی، اسی لیے ایسے کہہ رہی ہیں۔ گھر پہنچ کر تو ایک قیامت میرے لیے تیار کھڑی تھی۔ امی کہنے لگیں کہ تمہاری بیوی کو اپنے ماموں کے بیٹے سے محبت تھی۔ اکثر وہ شخص رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر پر لیلا سے ملنے آتا تھا۔ ایک دن میری والدہ نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو وہ اسی کزن کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کا کزن اسے دوسرے ملک لے گیا ہے۔ یہ سن کر میں دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ جس لڑکی کی محبت میں نے 5 سال کسی اذیت میں گزارے تھے، جس سے ملنے کی تڑپ میں نے کبھی کسی دوسری لڑکی کی جانب نہیں دیکھا تھا، جس کی خاطر خود کو بدل کے رکھ دیا تھا، وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کیسے کسی غیر کے ساتھ جا سکتی تھی؟ میں یہ صدمہ سہ نہیں پایا تھا۔ 2 ماہ میں بیمار بستر پر پڑا رہا، لیکن وقت شاید سب زخموں کو بھر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ میں بھی زندگی کی جانب لوٹ آیا تھا۔ میرے چچا چچی اپنے بچوں سمیت سعودیہ شفٹ ہو چکے تھے۔ میرے والد بیمار رہنے لگے تھے۔ میں یہ صدمہ سہ نہیں پایا لگے تھے۔ والدہ نے مجھ سے روتے ہوئے کہا کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ میں نے بھی انکار نہیں کیا، کیونکہ اس بے وفا کی خاطر میں بس ایک مر ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے بھی اس وقت ایک ساتھی کی اور ہمدرد کی ضرورت تھی۔ رانیہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، لیکن میرے دل میں جگہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اب بھی میرا دل لیلا کے لیے ہی تڑپتا تھا۔ میری شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ ایک دن میں اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا کہ ایک فقیرنی نے میری شرٹ پکڑ کر کھینچی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نام پر مجھے روٹی لے دو، 2 دن سے بھوکی ہوں۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ بکھرے اجڑے بالوں اور میلے کچیلے کپڑوں میں بھی میں اس چہرے کو نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ میری لیلا تھی، میری محبت، میری بیوی۔ میں نے اس سے کہا، لیلا تم اس حال میں کیسے پہنچی؟ وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی، بس مجھے خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی بھوک لگی ہے، مجھے روٹی لے دو۔ مجھے لگا جیسے وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ میری دوسری بیوی مجھ سے لیلا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور لیلا کو وہاں سے لے کر ایک مینٹل ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہ لیلا کا چیک اپ کر کے بولیں کہ اسے مینٹلی بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا ہے، جس سے یہ نیم پاگل ہو چکی ہے، لیکن ذرا سے علاج اور توجہ سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اب میں سب کچھ چھوڑ کر لیلا کا خیال رکھنے لگا تھا۔ دن بھر اسی کے ساتھ رہتا، اس سے پوچھتا کہ اس کا یہ حال کس نے کیا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کہتی، بس ایک چپ تھی جو اس کے لبوں پر رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے،
جو میرے اندر ادھم سی مچانے لگتے تھے۔ میں اپنی پوری شدتوں سے اسے چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، اس کی سسکیاں سن کر میرے اندر آگ سی لگ جاتی تھی۔ رات دیر جب میں گھر پہنچتا تو میری والدہ مجھ سے غصہ ہونے لگتی کہ تم اس پاگل بے وفا بیوی کی خاطر اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو۔ رانیہ مجھ سے الگ لڑنے لگتی۔ میں امی سے کہنے لگا کہ مجھے سچ جاننا ہے۔ جس دن وہ مجھے سچ بتا دے گی اسی دن فیصلہ کروں گا کہ مجھے کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ میری بات سن کر میری والدہ کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ میں روز لیلا سے یہی سوال کرتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ میری توجہ دیکھ کر ایک دن وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی عادل مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، تائی اماں مجھے کبھی تمہارے ساتھ نہیں رہنے دیں گی، تم مجھے کیوں چھوڑ کر گئے تھے۔ آج شاید اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ امی نے مجھے تم سے محبت کرنے کی سزا دی تھی۔ میرے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ کیسے امی نے کلام پاک پر ہاتھ رکھوا کر مجھ سے قسم لی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے مجھ سے محبت کی تھی یا تمہاری ماں نے؟ انہوں نے تمہیں دبئی بھیج کر مجھے اس جرم کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ تمہارے جانے کے 1 ماہ بعد میرے گھر والے سعودیہ شفٹ ہو گئے۔ اس کے بعد تائی اماں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ مجھ سے سارے گھر کا کام کرواتی، مجھے مارتی پیٹتی، کہتی کہ تم نے اپنے حسن کے جال میں میرے بیٹے کو پھنسایا، میں تمہارا یہ حسین چہرہ ہی بگاڑ دوں گی۔ پھر وہ روتے ہوئے مجھے اپنا جلا ہوا رخسار دکھانے لگی، کہنے لگی تائی اماں نے میرے چہرے کو جلا دیا عادل۔ اس کے دائیں رخسار پر جلے ہوئے کا گہرا زخم تھا۔ میری ماں اس قدر شفاق بھی ہو سکتی تھی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تایا ابو نے جب تائی اماں سے کہا کہ وہ تمہیں بتا دیں گے تو تائی اماں خود کو مارنے پیٹنے لگی، کہنے لگی کہ اگر عادل سے کچھ بھی کہا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ مجھے لیلا سے نفرت ہے، میں اسے اپنے بیٹے کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے تایا بھی چپ ہو گئے، لیکن اس کے بعد میری تائی نے نہ جانے کس شخص کو رات کو میرے کمرے میں بھیج دیا۔ میں چیختے ہوئے اپنی عزت بچاتے ہوئے کمرے سے نکلی تو مجھ پر بدکرداری کا الزام لگا کر مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میرے ماں باپ یہاں سے جا چکے تھے، میرا یہاں کوئی نہ تھا۔ میں اپنے ماموں کے گھر گئی تو انہوں نے بھی بدنامی کے ڈر سے مجھے گھر سے نکال دیا کہ کہیں میری ساس ان کے بیٹے پر ہی کوئی گھٹیا الزام نہ لگا دے۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اسی لیے میں درباروں پر جا کر بیٹھ جاتی، اللہ سے رو رو کر دعا کرتی کہ وہی میری مدد کرے، لیکن عورت گھر سے باہر کہاں محفوظ رہ سکتی ہے، اسی لیے میں بھی حوث کا نشانہ بننے لگی تھی۔ جس کا مجھ پر زور چلتا وہ مجھے اپنی حوث کا نشانہ بنا کر سڑک کے کنارے پھینک جاتا۔ مجھ سے یہ اذیت سہی نہیں جاتی تھی، اسی لیے میں ذہنی طور پر پاگل سی ہو گئی تھی۔ محبت تم نے مجھے کی، تمہاری ماں نے تمہیں سزا کے طور پر دربدر نہیں کیا، لیکن مجھے بنا کسی قصور کے وہ سزا دی کہ میں خود کو نوچتے ہوئے روتے ہوئے موت مانگتی تھی، تو وہ بھی مجھے نہیں ملتی تھی۔ تم نے کیوں مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا؟ کیوں مجھے اپنی والدہ کی مرضی کے خلاف اپنا کر میری زندگی جہنم بنائی تھی؟ عورت اگر اپنی بہو سے نفرت کرنے پر تل جائے تو اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تمہاری ماں نے بھی مجھے برباد کر دیا۔ میرا رنج تم ہو عادل، تمہارا تو پھر سے گھر بس گیا، لیکن میں برباد ہو گئی۔ میں اس کی سسکیوں پر تڑپ کے رہ گیا تھا۔ ظلم میں نے کیا یا میری ماں نے؟ لیکن میری محبت نے برباد لیلا کو کر دیا تھا۔ میں نے اسے ایک الگ گھر میں اپنی بیوی کی حیثیت سے رکھا تھا۔ رانیہ کو میں نے یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ ابھی وہ جوان ہے، خوبصورت ہے، اس کی شادی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں لیلا کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد میں نے اپنی ماں کو کبھی بھی اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ وہ روتی تھی، کہتی تھی کہ بس مجھ سے ملنے ہی آ جایا کرو، تم میری واحد اولاد ہو، پہلے ہی تمہاری جدائی میں میں نے 5 سال بڑی مشکل سے کاٹے ہیں۔ لیکن جو کچھ انہوں نے میری غیر موجودگی میں لیلا کے ساتھ کیا تھا وہ فراموش کرنے کے قابل نہیں تھا۔ 1 سال لگا تھا لیلا کو ایک نارمل زندگی کی جانب مجھے لاتے ہوئے۔ جس اذیت کو وہ سہ چکی تھی وہ بہت بڑی تھی، اسی لیے اب میں اس کا دامن صرف خوشیوں سے ہی بھرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں لوگ کہ عورت ہی عورت کا گھر بسنے نہیں دیتی۔ کیا تھا جو میری ماں دل بڑا کر کے لیلا کو قبول کر لیتی تو آج اولاد سے محروم نہ ہوتی۔